یہ بالکل صحیحین کی روایت، حضرت عبداللہ ابن عباس ایک صحابی رسول ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہتے ہیں یا غلام، اے بچے، ان کو اپنی اونٹنی کے پیچھے بیٹھاتے ہیں، کہتے ہیں میں تجھے چند کلمے سکھاتا ہوں، اگر تو ان کو یاد کر لے گا تو کامیاب ہو جائے گا۔ اس بچے کو کہتے ہیں احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ رب العزت کے احکامات کی پاسداری کر، اللہ کے دین پر چل، اللہ تبارک و تعالیٰ تیری حفاظت کرے گا۔ کیا ہم اللہ کے دین کی حفاظت کرتے ہیں؟ حدیث میں تو لکھا ہے کہ جس نے فجر کی نماز پابندی کے ساتھ جس دن فرض نماز جماعت سے پڑھ لی، شام تک اللہ اس کا کفیل اور ضامن ہو جاتا ہے۔ ہم نے فجر کی نماز بھی نہیں پڑھی اور پریشانی آئی تو کہا کہ اللہ نے مدد نہیں کی، ہم نے تو اللہ کی مدد کو اپنے قدموں سے کچھ ٹھوکر مار دیا۔ میرے بھائی، اللہ رب العزت کے دین پر عمل کرنے کا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت نے جن طریقوں سے حفاظت کرنے کے لیے حکم دیا ہے اس طریقے سے ہم اللہ کی حفاظت طلب کریں۔ اللہ کے رسول صحابی کو کہتے ہیں احفظ اللہ، تو اللہ رب العزت کی احکام، اس کے دین کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو اللہ کے دین کے اوپر میں چل، تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا۔ پھر اس چھوٹے سے بچے کو کہتے ہیں اے غلام سن لے ان الامت، اور پھر آگے کہا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، اے بچے، چھوٹا سا بچہ ہے، ابھی بالغ ہوا ہے، تھوڑی بہت سمجھ آئی ہے، اس کو کیا تعلیم دے رہے ہیں؟ اِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، جب تو مانگ تو اللہ سے مانگ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مدد طلب کرنی ہو تو اللہ سے مدد طلب کر، اللہ اکبر، اللہ سے مدد طلب کر۔ چھوٹا بچہ، آج ہم اپنے چھوٹے بچوں کو اس طرح کی تعلیم دیتے ہیں، چھوٹے بچے کو تعلیم دی جائے بیٹا اللہ سے مانگنا، اللہ سے مدد طلب کرنا، اذا سألت فاسأل اللہ، اذا استعنت فاستعن باللہ۔ اور ایک بہت بڑی چیز، تقوی کے معیار پر پورا اترنے کے لیے اللہ کا ڈر و خوف کیسے پیدا ہو، اللہ پر اعتماد کیسے پیدا ہو، چھوٹے سے صحابی کو اللہ کے رسول تعلیم دے رہے ہیں۔ اے بچے جان لے ان الامت لو اجتمعت ان ينفعوك بشيء، کہے بچے سن، اگر یہ پوری کی پوری کائنات، پوری کی پوری دنیا اگر تجھے کچھ نفع پہنچانا چاہے، اکٹھی ہو جائے، لم ينفعوك بشيء، تجھے ذرہ برابر بھی نفع نہیں پہنچا سکتی، لم ينفعوك الا بشيء قد كتب اللہ لک، مگر اتنا ہی فائدہ پہنچائے گی جتنا تیری تقدیر میں لکھا ہے۔ وَلَوْ اجْتَمَعَتْ ان يضروك بشيء، اگر پوری کی پوری دنیا اکٹھی ہو جائے ایک مسلمان کو نقصان پہنچانا چاہے، لم يضروك بشيء الا قد كتب اللہ علیک، مگر اتنا ہی پہنچا سکتی ہے جتنا کہ اللہ نے اس کی تقدیر میں لکھ رکھا ہے۔ جفت الاقلام، قلم سوکھ گئے، رفعت الاقلام، قلم اٹھا لیے گئے، جفت الصحف، اور صحیفے خوش ہو چکے ہیں۔ হ্যালো, এই ছেলেটা হলো ইয়ার তাকরির তো খুব পুরজোশ এসেছে, কিন্তু এই ছেলেটা কাইন্দা বেকুল হয়ে গেছে। এই ছেলেটার নাম হলো সালমা, এর বাপের নাম মোস্তফা, পাঁচমা বাড়ি, পাঁচমা, আর এর হলো গোসাই ঘর। তোমার বাপ নাম কি? মাইনুল হকের বেটা জিয়াউল হক, মাইনুল হকের বেটা জিয়াউল হক, এর বাড়ি হলো বৈশাখা, আর ইয়ার বাড়ি হলো পাঁচমা, মুস্তফার বেটি সালমা। কানছে থাকো, ऐसे ছেলে দুটাকে নিয়ে যাও। সারা কেমন মা বাপ জোয়াকে পরোয়া নাই যে কি হয়েছে। চলাইয়ে সে। دیکھیے میں کہہ رہا تھا کہ چھوٹے بچوں کو آپ دین کی تعلیم دے سکھائیں، بچوں کا کیئر کرنا ہے، یہ بچوں کا کیئر ہے، بولیے یہ بھی نہیں پتا ماں باپ کو کہ ہمارا بچہ کوتھائی، ارے یہ تو گاؤں دیہات ہے، گرام ہے، بچہ مل جا رہا ہے۔ شہر ہوتا کوئی بہت بڑا جلسہ ہوتا، بچے 2 منٹ میں غائب ہو جاتے ہیں، لوگ بچے چور بیٹھے ہوئے ہیں، بچے کو بیچ کے اس کا کڈنی وڈنی گردہ اردہ نکال کے بیچ دیتے ہیں، آئے دن اس طرح کی خبریں آتی رہتی ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے اپنے اس چھوٹے سے صحابی کو، اس بچے کو دین کی تعلیم، توحید کی تعلیم دے رہے ہیں میرے بھائی۔ اور ایک اور اہم چیز کہہ کر کے میں اپنی گفتگو ختم کروں گا، رات کا 3 بج چکا ہے، باتیں تو بہت ساری تھیں، وہ یہ